السلام علیکم، میں ہوں آرز اشرف اور آپ لوگ مجھے سن رہے ہیں کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل پر۔ آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں اپنا سلسلے وار ناول مجھے چاند چاہیے کی سیکنڈ ایپیسوڈ کو شروع کرنے سے پہلے ایز یوزول چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیں اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے، کامنٹس کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ آنے والی تمام نئی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچے۔ تو چلتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب، مجھے چاند چاہیے۔ بچیا، تمہاری فلائٹ کب کی ہے آسٹریلیا کی؟ سائمہ کپڑوں کو استری کرتے ہوئے بولی۔ آنے والے اتوار کی، وہ مصروف سے انداز میں بولی۔ تم اکیلی کیسے جاؤ گی؟ وہ بہن کے لیے فکر مند ہوئی۔ اکیلی کہاں ہوں گی سائمہ، میرے ساتھ 3 اسٹوڈنٹس اور ہیں، انا اپنے کپڑوں کی تہہ لگاتے ہوئے بولی۔ واؤ بچیا، تم تو واقعی جا رہی ہو؟ وہ خوشی سے انا کو گلے لگاتے ہوئے بولی۔ نہیں، میرا بھوت جا رہا ہے، وہ نروٹھے پن سے بولی۔ اس کے سر پہ چپت لگاتے ہوئے بولی جو اسبات میں سر ہلا کے کھل گئی۔ بچیا، آپ نے امی کو بتانے سے کیوں منع کیا تھا کہ آپ کو اسکالرشپ ملی ہے، جبکہ ابو کو آپ نے سب سے پہلے بتا دیا؟ وہ الجھی ہوئی پھر بولی۔ کیونکہ امی نے سب سے پہلے پورے خاندان میں بتانا تھا، جو مجھے بالکل پسند نہیں، بس اسی لیے، اور ابو کو تو سب کچھ بتا کے ہی کام کرنے تھے۔ وہ الماری میں کپڑوں کو رکھتے ہوئے بولی۔ ویسے تمہاری اطلاع کے لیے عرض کر دوں، امی کو بتا دیا ہے میں نے، پر شہر کا ابھی بھی نہیں بتایا، ورنہ انہوں نے اڑ کے چاچو کے پاس پہنچ جانا تھا کہ انا آسٹریلیا پڑھنے آ رہی ہے آپ کے پاس۔ وہ ٹارچ لائٹ کی روشنی میں پلنگ کے نیچے سوٹ کیس کو کھینچتے ہوئے بولی۔ بچیا، پھر تو تمہیں کپڑے بھی چاہیے ہوں گے، ان کا کیا کرو گی؟ سائمہ ہینگر میں اپنا استری شدہ سوٹ نکالتے ہوئے بولی۔ ابو نے کہا ہے کہ ایک گھر انہوں نے کرائے پہ چڑھایا ہے، اس کی پیمنٹ صبح تک مل جائے گی انشاءاللہ، پھر پہلی فرصت میں لائٹ ہاؤس چلیں گے۔ وہ سوٹ کیس میں سے اپنے لیے کپڑے چھانٹتے ہوئے بولی۔ ہاں، وہی سے تمہیں کپڑے مل سکتے ہیں۔ ویسے بچیا، چاچو لوگ تو میلبرن میں رہتے ہیں، تم کس شہر میں جا رہی ہو؟ وہ بستر پر برجمان ہوتے ہوئے بولی۔ میں سڈنی جا رہی ہوں اللہ کے کرم سے، اور سن لو تم لوگ کان کھول کے، جو خاندان کے کسی بھی فرد تک یہ بات پہنچائے کہ میں کہاں جا رہی ہوں، جانے وہاں جا کے کیسے حالات کا سامنا کرنا پڑے گا، پھر فضول میں چاچو کو معلوم ہوا تو منہ دکھانے کے لیے ملنا پڑ جائے گا، جو میں بالکل نہیں چاہتی۔ وہ سوٹ کیس کو بند کرتے ہوئے بولی۔ اچھا میری ماں، اگر کوئی پوچھے گا تو کہہ دوں گی تم لندن گئی ہو پڑھنے کے لیے۔ خوش؟ سائمہ بہن کو زبان دکھاتے ہوئے بولی، جسے دیکھ کر انا کے چہرے پہ مسکراہٹ چھا گئی۔ ارے ہاں بچیا، وہ واپس بستر پہ بیٹھتے ہوئے بولی۔ یا اللہ، پریش راول کی رشتہ دار، خاموش ہو جاؤ، کتنے سوال کرو گی مجھ سے؟ انا چہرے پہ مصنوعی غصہ دکھاتے ہوئے بولی، جسے سائمہ نے پس پش ڈال دیا۔ بس ایک آخری سوال کا جواب دے دو، پھر پکا نہیں پوچھوں گی۔ وہ التجائیہ لہجے میں بولی۔ پوچھو، وہ اسبات میں سر ہلاتے ہوئے بولی، جس کے چہرے پر بھرپور مسکراہٹ پھیل گئی۔ تم رہو گی کیسے وہاں؟ وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی، جس کا تجسس جوں کا تو تھا۔ ہاسٹل میں، اور کہاں؟ وہاں کا سارا خرچہ یونیورسٹی اٹھائے گی ہمارا، اس کے علاوہ ذاتی ضرورتوں کے لیے ہمیں خود ہی خرچہ کرنا پڑے گا۔ وہ بستر پہ نیم دراز ہوتے ہوئے بولی۔ بچوں، اگر برا نہ مناؤ تو ایک بات بولوں، وہ لوگ ہم سے جتنا مرضی کتراتے ہو، پردیس میں اگر کسی مصیبت میں پھنس جاؤ تو پہلی فرصت میں چاچو کے پاس چلی جانا۔ سائمہ ہاتھ بڑھا کے لائٹ بند کرتے ہوئے بولی، جس سے انا خشم کی نظروں سے گھورنے لگی۔ بھول ہے تمہاری سائمہ، جو میں ہوا بھی لگنے دوں انہیں۔ وہ چادر کو خود سے اوڑھتے ہوئے تلخی سے بول اٹھی۔ تمہیں چاچی صاحبہ کا نہیں معلوم؟ جھٹ انہوں نے الزام تراشی شروع کر دینی کہ ضرور اعجاز نے کسی خاص مقصد سے اسے آسٹریلیا بھیجا ہے۔ کشمالہ حیدر کے ذکر پر اس کے لب و لہجے تک میں کرواہٹ آ گئی۔ باقی اللہ کی ذات ہے جو مجھے ہر مشکل سے نکالے گی۔ اب سو جاؤ۔ ویسے یہ مسکان کہاں ہے؟ اس نے ملگجے اندھیرے میں مسکان کی جگہ کو دیکھ کر پوچھا۔ وہ امی کی مالش کرنے گئی ہیں پیروں میں۔ دن یوں ہی مصروفیت بھرے گزرنے لگے۔ آخرکار وہ دن بھی آ پہنچا جس دن کا انا کو بے صبری سے انتظار تھا۔ وہ ایک گہری سانس بھر کے خود کو تیار کرتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی، پھر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہوئی ان کے کمرے کی طرف جانے لگی، جہاں رات کی تاریکی میں خاموش پڑے برآمدے میں کھلی دروازے سے ٹیوب لائٹ کی دودھیا روشنی بہہ رہی تھی۔ وہ آہستگی سے اندر داخل ہوئی، پھر ٹھٹک گئی۔ ساری عوام کو وہاں دیکھ کر جہاں مسکان روز کے معمول کی طرح پائنتی کی طرف بیٹھی ہوئی ابو کے پاؤں دبا رہی تھی، وہیں ان کے سر کے نزدیک سائمہ مالش کرنے میں مصروف تھی۔ ابو جی کے بارش چہرے پہ مسکان کی کسی بات پہ مسکراہٹ چھا گئی تھی۔ یہ منظر اتنا بھرپور، اتنا مکمل تھا کہ انا کو تلاش بسیار کے بعد بھی وہاں اپنی جگہ دکھائی نہ دی۔
بچیا دروازے میں کیوں کھڑی ہو؟ اندر آؤ نا، سائمہ محویت سے دیکھتی انا کو مخاطب کرتے ہوئے بولی۔ آپ نے بلایا تھا ابو جی؟ وہ جھجکتی ہوئی اندر آ گئی، جس نے جینس کے اوپر کرتا زیب تن کر رکھا تھا۔ جی بیٹے جی، اندر آؤ۔ اس نے اپنے لیے کرسی کھولے سے گھسیٹ کر پلنگ کے نزدیک کی۔ آج تم لوگوں کو اپنے دل کی ایک خواہش بتانا چاہتا ہوں، جسے پورا کرنے کی خاطر میں نے بڑے ہاتھ پاؤں مارے تھے، پر افسوس میں کبھی اس میں کامیاب نہ ہو سکا۔ خیر بہت عرصہ پہلے یہ خواب دیکھا تھا کہ زندگی رہی تو اپنی بچیوں کو اسی ملک میں بھیجوں گا جہاں جانے کی میں خواب دیکھا کرتا تھا۔ آج الحمدللہ میرا وہ خواب تمہاری صورت میں پورا ہوا ہے۔ بالآخر اعجاز علی نے کمرے کی خاموشی میں خلل ڈالا۔ انا بچے، تم گھر کے حالاتوں سے خوب واقف ہو، تمہیں اچھے سے معلوم ہے میں نے تمہیں پیسوں کا انتظام کہاں سے کر کے دیا ہے۔ وہ کچھ دیر کے توقف کے بعد ہنکار بھرتے ہوئے پھر بولی، اس لیے میرے بچے میری تھوڑی بات کو بہت زیادہ سمجھنا۔ کچھ ہی گھنٹوں بعد تمہاری فلائٹ ہے آسٹریلیا کی، وہاں پردیس میں تم میری بیٹی نہیں میرا بیٹا بن کے جا رہی ہو۔ تو میں چاہتا ہوں جیسے تم نے مجھے آج تک پاکستان میں کبھی کوئی شکایت کا موقع نہیں دیا، ٹھیک اسی طرح تم خوش اسلوبی سے اپنی ڈگری مکمل کرو گی۔ ایک مرتبہ پھر خاموشی ان کے درمیان گشت کرنے لگی تھی۔ وہ دونوں ہی اپنی اپنی جگہ جھجک کا شکار تھی۔ ایسی باتیں تمہاری ماں کو تم سے کرنی چاہیے، پر وہ اللہ کی بندی وقتی ناراض ہے ہم سب سے، انہوں نے کمزور سے لہجے میں کہا۔ ہاں، اور ایک اور بات، میں ذاتی طور پر خود نہیں چاہتا کہ تم وہاں جا کر کسی سے بھی رابطہ رکھو، مگر اگر کسی مصیبت میں پھنس جاؤ نا تو پہلی فرصت میں ہم سے بھی پہلے حیدر علی کو فون کرنا۔ میں نے مسکان کو ان کے نمبر وغیرہ سب دے دیے ہیں، تم اپنے فون میں اور ڈائری میں محفوظ کر لو۔ ان کی آواز مدھم تھی۔ جی ابو جی، اس نے چھوٹے بچے کی طرح منہ بسور کر جواب دیا۔ ہمیشہ یاد رکھنا میری بیٹی، میں نے تم لوگوں کو ہر طرح سے سپورٹ کیا تاکہ تم لوگوں کو آنے والی زندگی میں کبھی کوئی پریشانی نہ ہو۔ وہاں جا کے ہو سکتا ہے تمہیں مصائب کا سامنا کرنا پڑے، تو گھبرانا مت میری شہزادی، کیونکہ جن لوگوں میں اکیلے چلنے کا حوصلہ ہوتا ہے ایک دن انہی لوگوں کے پیچھے قافلہ ہوتا ہے۔ میں تمہیں اللہ کے بھروسے بھیج رہا ہوں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا، یہ سوچ کر کہ دو بوڑھی آنکھیں تمہارا بے صبری سے یہاں انتظار کریں گی۔ وہ آنکھوں میں آئی نمی کو ہاتھ کے پشت سے صاف کرتے ہوئے بولی، جنہیں رنجیدہ دیکھ کر انا ان کی آغوش میں سما گئی۔ ابو، میں آپ دونوں کا مان کبھی بھی نہیں توڑوں گی، وہ آنکھوں میں چھم چھم آنسو بہاتی ہوئی باپ کے سینے سے لگ کر بولی۔ چند دن پہلے وہ جتنی پرجوش ہو رہی تھی، اب ایک عجیب سی یاسیت نے اسے آ گھیرا تھا۔ انا، کیا ہوا بیٹے؟ غزالہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی، اس کے چہرے پر پھیلی پریشانی اور تفرقات دیکھ کر ایک دم اس کی طرف بڑھ گئی۔ اس نے فوراً آنکھوں میں آئی نمی کو آہستگی سے صاف کیا اور غزالہ کے گلے لگ گئی۔ امی، میں کیسے رہوں گی اتنا ٹائم آپ لوگوں کے بنا؟ اس کی آنکھوں میں آنسو متواتر بہہ رہے تھے، جسے دیکھ کر غزالہ کو اس پہ ڈھیروں پیار آنے لگا۔ باولی، یہ سوچ کر جانا کہ تم کچھ وہاں حاصل کرنے جا رہی ہو، وہ سب کچھ جن کی تمہاری بہنوں کو ضرورت ہے، اور جب یہ سوچ تم پہ حاوی ہو جائے گی تب تم دیکھنا، تمہیں محسوس بھی نہیں ہوگا کہ تم اتنی دور پردیس میں ہمارے بغیر ہو، تمہیں وقت گزرنے کا معلوم بھی نہیں ہوگا۔ غزالہ چٹکی بجاتے ہوئے بولی، جو ان کی بات سن کر قدرے مطمئن ہوئی تھی، پھر جاتے جاتے بھی ابو اور بہنوں سے بغلگیر ہوتے ہوئے بولی، میں امی سے بہت محبت کرتی ہوں ابو، آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ میرے جانے کے بعد آپ دونوں بالکل لڑائی نہیں کریں گی۔ وہ ماں باپ کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر بولی، جن کے لبوں پہ تبسم بکھرتا دیکھ کر اس کے اندر تک ایک گنا سکون چھا گیا۔ اس نے تشکر آمیز انداز میں آسمان کی جانب دیکھا۔ اینی، ہم لڑتے تھوڑی نہ ہیں، یہ تو ہماری بات چیت کا انداز ہے، تم بس اپنا خیال رکھنا وہاں، اور کھانے پینے کی چیزوں کو دھیان سے کھانا، کہیں کوئی غلطی سے حرام کھانا کھا لو۔ جی امی، اب جلدی سے چلو، تمہاری فلائٹ کا ٹائم ہو گیا ہے۔ غزالہ وال کلاک پر ٹائم دیکھ کر بولی۔ جی امی۔ وہ گڑبڑاتی ہوئی باہر کی جانب نکل پڑی۔ پھر کچھ اس طرح سے انا اپنے امی ابو اور بہنوں سے ملتی ہوئی آسٹریلیا کے لیے روانہ ہو گئی۔ کسی ڈراؤنے خواب کے سائے تلے اس کی آنکھ کھل گئی۔ اپنے تیز تیز دھڑکتے دل پر ہاتھ رکھے اس نے اطراف کا جائزہ لیا، اور یہ دیکھ کر خاصی مطمئن ہوئی کہ وہ ہاسٹل کے کمرے میں موجود تھی، جس میں گھڑی رات کے 11 بجا رہی تھی، مگر چونکہ کھڑکیوں پر بھاری پردے پڑے ہوئے تھے، اس لیے دن رات کی تشخیص کرنا ناممکن تھا۔
اس نے اپنے چہرے سے پسینہ پہنچا اور ہاتھ بڑھا کر ٹیبل لیمپ آن کر دیا۔ اس نے روشنی کر کے خود کو تسلی دی تھی، پھر کچھ ہی دیر بعد وہ نیند کی وادیوں میں گم ہو گئی، مگر اب کی بار وہ الارم کی آواز پہ جاگی۔ انا جلد سے جلد تیار ہو کر یونیورسٹی کے لیے نکلی، جہاں جانے کے لیے ان تینوں کو انچارج کے ساتھ جانا تھا، جو انہیں یہاں کی اہم باتوں کے حوالے سے گائیڈ کرنے والا تھا۔ انا کے بے پناہ اصرار کے باوجود بھی اسے پاکستان سے آئی لڑکی کے ساتھ کمرہ نہیں ملا تھا، بلکہ اسے کسی کرسچن لڑکی جولیا کے ساتھ روم شیئر کرنا تھا۔ سارا دن یونیورسٹی کی بھاگ دوڑ میں اسے وقت گزرنے کا پتہ ہی نہ چلا۔ شام کے وقت اسے جیسی فرصت ملی اس نے سب سے پہلے پاکستان میں کال ملائی، جنہیں اپنی خیریت کا بتا کر اس نے فون بند کر دیا۔ آج صبح سے ہی موسم ابر آلود تھا، گیلی مٹی کی سوندھی سوندھی سی مہک چارسو پھیلی ہوئی تھی۔ وہ اعتماد سے قدم اٹھاتی ہوئی اپنی منزل کی سمت سبک رفتاری سے بڑھنے لگے۔ وہ صدر دروازے سے جیسے اندر داخل ہوئی تو اسے ایسا محسوس ہوا جیسے وہ کسی تاریخی عمارت میں داخل ہو گئی ہو، جو خوبصورت ملکہ وکٹوریہ طرز کی اونچے گنبد والی عمارتوں پر مشتمل ہے۔ وہ روش پر چلتی جا رہی تھی جہاں لڑکے لڑکیوں کے غول در غول چاروں سمت پھیلے ہوئے تھے۔ انچارج کے بتانے کے باوجود اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے جانا کہاں ہے۔ طالب علموں کی آمد و رفت بڑھ رہی تھی جنہیں وہ ٹکٹکی باندھے دیکھ رہی تھی، مگر جانے کیوں وہ خود میں ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ پاکستان ہوتا تو یقیناً وہ کسی کو روک کر پوچھ لیتی، لیکن اجنبی ملک میں اسے سب کچھ عجیب سا لگ رہا تھا۔ میرا نام ہیری ہے، کیا میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں؟ اپنے عقب سے اسے مردانہ آواز آئی۔ اس نے چونک کے پلٹ کے دیکھا جہاں دبلا پتلا سا نیلی آنکھوں والا نوجوان کھڑا مسکرا کر اسے دیکھ رہا تھا۔ انا بھی جواباً ہلکا سا مسکرائی۔ آپ کا آج پہلا دن ہے؟ اس نے شائستہ انگریزی میں پوچھا۔ انا نے اس بات میں سر ہلایا۔ آپ کو کس بلاک میں جانا ہے؟ وہ سوالیہ انداز میں بولا۔ مجھے آئی ٹی ڈپارٹمنٹ میں جانا، وہ اعتماد بحال کرتے ہوئے بولی۔ آپ میرے ساتھ آ جائیں، میں آپ کو وہاں تک چھوڑ دیتا ہوں۔ وہ بستے کو کندھے پہ لٹکائے اسے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرتے ہوئے آگے کی سمت بڑھ گیا۔ انا کے دل کو تھوڑی دھارس ملی تھی، چلو کوئی تو تھا جو دیار غیر میں اس کی مدد کے لیے آیا تھا۔ وہ اس کی ہمراہی میں چلنے لگی، جو اسے 2-3 بلاکس کے بعد ایک ویران سے بلاک کے سامنے لے آیا، جہاں طالب علموں کی بھیڑ تھوڑی کم تھی۔ یہاں سامنے والی بلڈنگ میں تمہاری کلاس ہے، پڑھیے، انجوائے کرو۔ ہیری مؤدبانہ بول کے اسے تیزی سے نکل کچھ دیر کی شش و بنج کے بعد اندر داخل ہوئی، جب ہی دھڑ سے اس کے سر پہ ٹھنڈے پانی کی بالٹی الٹ گئی۔ وہ متحیر ہوئی بدک کے پیچھے ہوئی جب ہی ہیری اور اس کے دوست فلک شگاف کہکے لگاتے ہوئے داخل ہوئے۔ سوری ڈیئر، میں نے تمہیں بلی کیا۔ وہ آنکھوں میں شرارت لیے بھیگی ہوئی انا کو دیکھ کر بولا، جس کی آنکھوں سے لبکتے شعلے دیکھ کر وہ رفو چکر ہونے لگے۔ انجوائے یور کلاس ہیری، وہ ایک آنکھ کو دباتے ہوئے بولا، جس کا غصہ ساتھ ہوئے آسمان تک پہنچ گیا تھا کہ اس کا دل کہہ رہا تھا وہ ہیری کا چہرہ تمانچوں سے لال کر دے، مگر اتنے سارے لڑکوں کے نزدیک کھڑے ہونے کی وجہ سے وہ انتہائی قدم اٹھانے سے پیچھے ہو گئی۔ بائے۔ ہیری ہاتھ کو ہلاتا ہوا بھاگ نکلا۔ اب ان گیلے کپڑوں میں کلاس کیسے اٹینڈ کروں؟ وہ اپنے گیلے لباس کو دیکھ کر کلاس لینے کا ارادہ ملتوی کرتی واپس ہاسٹل کے لیے نکل پڑی۔ آج بیرون ملک سے آئے طالب علموں کو جماعت کے والنٹیئرز خاص بلاکس کا وزٹ کرانے لگے، جنہیں دیکھتے ہوئے وہ جمنازیم میں آ کر رک گئے، جہاں مختلف طلبہ یونیورسٹی کا اسپورٹس یونیفارم پہنے کھیلنے میں مصروف تھے۔ وہ جمنازیم کی سیڑھیوں پہ بیٹھی یکدم چونکی تھی جب عقب سے کسی نے ہاؤ کیا۔ السلام علیکم انا بی بی۔ اسلام آباد سے آئی اپنے ساتھ ترانہ کو دیکھ کر اس کے چہرے پہ مسکراہٹ چھا گئی تھی، جو دوران سفر اس کی ایک اچھی دوست بن گئی تھی۔ وعلیکم السلام ترانہ، کیسی ہو؟ اسے دیکھ کر انا نے خود کو ہلکا پھلکا محسوس کیا۔ محض چند ہی دنوں میں وہ ترانہ سے مانوس ہو گئی تھی، پر اس کے بے حد اصرار پر بھی انچارج نے اس کے ساتھ اسے کمرہ نہیں دیا۔ کمرہ ساتھ نہیں ہے تو کیا شکل بھی نہیں دکھاؤ گی؟ ترانہ نے محبت بھرے لہجے میں کہا تو وہ بھی کھل کر ہنس پڑی۔ نہیں ایسی بات نہیں ترانہ، فلائٹ کے بعد بہت تھک گئی تھی میں، اس لیے سارا دن سوتی رہی، پھر کل کا سارا دن میں نے ڈاکیومنٹس کو سبمٹ کروانے میں لگا دیے، اور آج کا دن تمہارے سامنے ہے۔ صبح سے ٹور ہو رہا ہے پوری یونیورسٹی کا، اس کے بعد بھی ٹرانسپورٹ کا کارڈ بنوانا ہے۔ وہ دن بھر کی روادات سناتے ہوئے اسے بولی۔ تھوڑی دیر بعد وہ اس کے ساتھ اس کے ہاسٹل کے بلاک میں تھی، جو اپنی باتونی طبیعت کے باعث انا کے ساتھ جلدی گھل مل گئی۔ اسے سڈنی آئے ہوئے پورا ایک ہفتہ گزر چکا تھا۔ وہ روز کے معمول کی طرح کمرے کی گیلری میں بیٹھی فجر کی نماز کے بعد قرآن پاک پڑھ رہی تھی، جب ایک گاڑی کے ٹائر چرچرائے تھے، جن کی آواز نے نوخیز صبح کے وقت جاگنگ کرتے ہوئے کتنے ہی لوگوں کو اپنی جانب متوجہ کیا تھا، مگر کچھ ہی لمحوں بعد سب اپنے اپنے معمول کے مطابق پارک کے سمت بڑھنے لگے۔ وہ قرآن پاک کو چوم کر بند کرتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی، جہاں منی اسکرٹ اور سلیو لیس شرٹ میں ایک لڑکی نشے میں لڑکھڑاتے نوجوان کو بازوؤں سے تھام کر سامنے والے گھر میں لے کر داخل ہو گئی، جنہیں دیکھ کر اس کے منہ تک میں کڑواہٹ گھل گئی۔
تو جی جناب، آپ کو مجھے چاند چاہیے کہ سیکنڈ ایپیسوڈ کیسی لگی؟ اپنی قیمتی رائے سے آغاز ضرور کیجیے گا کمنٹ باکس میں جا کے کامنٹس کر کے۔ تو ملتے ہیں تیسری ایپیسوڈ کے ساتھ بہت جلد۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔